बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जानवर जिनकी दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की वह पैगंबर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्र में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिलाए नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़ात फरमाए थे, जिनमें से चंद हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली, ना ही इनके बाद किसी को मयस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नातों शयातीन को भी आपके ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह का सफ़र सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया, बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवर और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेगा। दोस्तों, ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि किसी ने कुत्ते को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने एक शहंशाह और अल्लाह के नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठा हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल करता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का यह अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद बेदार होता है तो अल्लाहु अल्लाहु का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक की खिदमत में
عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر چل سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے مطابق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی و پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزار رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں بے حد دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہے، اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 300 خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرہ برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، چڑیا اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا، یہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جو کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ نے انہیں برباد کر دیا ہے۔ اللہ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ کے ولیوں کے بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا منع ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اس لیے پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ عام لوگ اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل میں مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام
کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلے نہیں جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کے بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چیٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ چیٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیٹیاں اپنی بستیوں میں ہی اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے چھوڑ دیا کریں۔ اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسے راز کی بات بتانے والا ہوں کہ